علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے تمام سیاسی مسائل، سماجی اور معاشی مسائل، خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ معاشی مسائل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں پنہا کر دیے ہیں، چھپا دیے ہیں، مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس ایک شعر میں پاکستان کے تمام معاشی مسائل موجود ہیں، اور امت مسلمہ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی اسی میں پوشیدہ ہیں۔ آپ کہیں گے جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایک شعر سے کیسے، شعر کی حقیقت کیا ہے، شعر کر کیا سکتا ہے؟ ہمارا تو شاعروں کو بھی بڑا فضول اور بیکار سے سمجھا جاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہی تو وجہ ہے جو اس قوم کا یہ حال ہو رہا ہے کہ فکر کرنے والے، سوچنے والے، غور کرنے والے لوگوں کی ہم قدر نہیں کر رہے، انہیں بیکار اور فضول سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اور میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا جتنی میری سمجھ ہے، کہ جو علامہ اقبال کا شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ شعر پاکستان کے تمام مسائل کا حل رکھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ غیرت، وہ غیرت نہیں جو ہمارے یہاں عورتوں کو لے کر مردوں میں پیدا ہو جاتی ہے، نہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ہاں، وہ غیرت نہیں جو عورتوں کو لے کر مردوں میں پیدا ہو جاتی ہے، نہیں نہیں نہیں، غیرت کسی غیر کو، کسی غیر پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونا، کسی غیر پر انحصار نہ کرنا سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب اللہ کی ذات پر آدمی بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ غیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے حاجت ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جناب اس کا پاکستان کے معاشی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ کلیدی تعلق ہے پاکستان کے تمام معاشی مسائل سے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج سے ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے جتنی بھی تاریخ آپ کو معلوم ہے، آپ تمام تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، انسان نے پتہ نہیں کب تجارت شروع کی، جب بھی تجارت شروع کی، ابتدا اس نے بارٹر سسٹم سے کی۔ بارٹر سسٹم جانتے ہیں، بتایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ چیز کے بدلے چیز۔ ایک سماج ہوتا تھا، اس میں لوہار بھی ہے، اس میں تیلی بھی ہے، اس میں نائی بھی ہے، اس میں کسان بھی ہے، اس میں مزدور بھی ہے، اس میں بڑھئی بھی ہے، سارے پیشے کرنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ بڑھئی نے چیز بنا کے لوہار سے کچھ لے لیا، لوہار نے بنا کے جناب کسان سے کچھ لے لیا، کسان نے بنایا تو اس نے جولائے سے کچھ لے لیا۔ تو یوں سسٹم چلتا تھا، یہ بارٹر سسٹم ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سسٹم آج ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، آج بھی یہ سسٹم ایسے ہی موجود ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی یاد رکھیے گا یہ بارٹر سسٹم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی ڈالر کی ویلیو نہیں ہے، یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے نا، کوئی ڈالر کی ویلیو نہیں ہے، کوئی سونے کی ویلیو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں بھی ثابت بھی کروں گا۔ یہ سب دکھاوا ہے، کوئی ڈالر کی ویلیو نہیں ہے، کوئی سونے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل چیز ہے بارٹر سسٹم کہ آپ کے پاس کیا ہے دوسرے سے لینے کے لیے، اور وہ ہے دوسرے کی ضرورت۔ اگر دوسرے کی ضرورت کی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے اپنی ضرورت کی چیز لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو اس وقت آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ اس وقت میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بغیرت بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو میرے اندر غیرت مجھے مرتی ہی محسوس ہو رہی ہے کہ جو کیمرہ سامنے رکھا ہے یہ میرے اپنے لوگوں نے نہیں بنایا۔ یہ پلیٹ فارم جہاں یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں یہ میرے اپنے لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ میرے اپنے لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ غیروں کا بنایا ہوا ہے۔ اپنے گھر کا جائزہ لیں، گھر کی دالیں باہر سے آ رہی ہیں، غیروں کیسے آ رہی ہیں؟ کوکنگ آئل باہر سے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بائک ہے تو بائک میں بیشتر چیزیں باہر سے آ کے لگی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس کار ہے تو اس کی جو باڈی پارٹس ہیں وہ تقریباً باہر سے آئی، باڈی پارٹس یہاں بنتے ہیں لیکن لوہا باہر سے آتا ہے، انجن باہر سے آتا ہے، اس میں ڈلنے والا پیٹرول جس کا سب سے زیادہ شور و غوغا ہے، جس کی ماری وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی باہر سے آتا ہے۔ اور آگے جائیں، اپنی
ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ لیں، اس پہ رکھا ہوا پرفیوم وہ باہر سے آتا ہے، اس پہ کریمیں اور کریموں میں استعمال ہونے والا کیمیکل وہ باہر سے آتا ہے۔ گنواتا چلا جاؤں گا، آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی کراکری سب باہر سے آتی ہے، آپ کی کراکری سب باہر سے آتی ہے۔ تو آپ کے پاس، اور آپ دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہر چیز تو آپ باہر سے، الیکٹرانک آئٹمز، آپ کی تمام کچن کے الیکٹرانک آئٹمز، آپ کی تمام مشینری، میکینیکل مشینری، ہائی ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹس سب باہر سے آتے ہیں، کمپیوٹرز سب باہر سے آتے ہیں، یہ بلب وغیرہ سب باہر سے آتے ہیں، یہ ٹربائن جو بجلی پیدا کرتی ہیں یہ بھی باہر سے آتی ہیں۔ آپ ڈیم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے ماہرین بھی باہر سے آئیں گے۔ تو غیرت کہاں ہے؟ غیرت کہاں ہے؟ ہم چائے جو پیتے ہیں، ہم پتہ نہیں 2-3 ارب ڈالر کی تو چائے پی جاتے ہیں، وہ بھی باہر سے آتی ہے۔ تو بھائی دنیا کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ لے رہے ہیں باہر سے آ جاؤ، چائے بھی آ جاؤ، چینی بھی آ جاؤ، گندم بھی باہر سے آ جاؤ، دالیں بھی باہر سے آ جاؤ، کوکنگ آئل بھی باہر سے آ جاؤ، گاڑیاں بھی باہر سے آ جاؤ، موبائل ٹیکنالوجی بھی باہر سے آ جاؤ، ہر چیز باہر سے آ جاؤ، ہم باہر کچھ نہیں دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بھکاری بنتے چلے جائیں گے، ہم مقروض ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا جو قرضہ ہے آج 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، وہ کل 200 ارب ڈالر پر پہنچ جائے گا۔ جب تک کہ ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مخمصے سے باہر آئے، پاکستان کو کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں بچا سکتا، کوئی معاشی ماہر نہیں بچا سکتا، صرف کاغذ کے پیٹ بھرے گا، صفحے کالے کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ۔ میں تمام ریاست کے اسٹیک ہولڈر سے، معزز اسٹیک ہولڈر سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے سوچے اس ملک کے بارے میں، باہر آئیں اس مخمصے سے کہ جناب فلانا معاشی ماہر، فلانا وزیر خزانہ، فلانا اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ لگا دیں گے ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے جب تک کہ بارٹر سسٹم لیول پر نہیں آئے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دنیا سے جو کچھ لے رہا ہے اس کے برابر وہ اس کو دینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈالر والر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج ڈالر بالکل بند کر دیں آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے، آپ ملیشیا سے کوکنگ آئل دیں گے، آپ اس کو ملیشیا کی ضرورت کی چیزیں جا کے پتہ کرو انہیں کیا چاہیے جو ہم دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو بہت سارا سامان چاہیے لیکن ہمارے پاس تو نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، وہ چائنا سے لیتا ہے، وہ انڈیا سے بہت کچھ لیتا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان کو چیزیں بنانی ہیں، خود بنانی ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم بنائیں کیا؟ انڈسٹری کو تو 50 سال لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، تو فوری حل کیا ہے اس کا؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوری حل موجود ہے ہمارے پاس، صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ پہلی ڈائریکشن کیا ہے؟ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تک ہو میں قوم میں غیرت پیدا کریں۔ اگر مجبوراً کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو کراہت کے ساتھ استعمال کریں۔ یار ہم کھا تو رہے ہیں یہ چنے کی دال، لیکن یار یہ ہمارے اپنے لوگوں نے نہیں بنائی۔ ہم یہ گاڑی تو چلا رہے ہیں، پیٹرول تو ڈال رہے ہیں، لیکن یار یہ میرے وطن کا نہیں ہے، میرے وطن میں ہونا چاہیے۔ یہ موٹریں جو چلا رہے ہیں یار یہ ہم چلا تو رہے ہیں لیکن یار میرے وطن کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کیمرے یوز تو کر رہے ہیں، کاش یہ میرے وطن میں ہو، میں کیسے بناؤں؟ یہ سوچ، یہ غیرت مند سوچ، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک گودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اب پاکستان میں کیسے بہتری آئے گی وہ بھی سن لے، مختصر سے بات طویل ہو گئی ہے، لوگ نہیں سنتے، تو جو اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بات آپ کا فرض ہے اس کو پھیلائیں ارباب اختیار تک، جہاں تک اس کو پھیلا سکتے ہیں اس بات کو پھیلائیں۔ اس کے سوا پاکستان کی ترقی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نو نیور، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ پہلی چیز ہے غیرت، جب غیرت پیدا ہوگی تو غیرت آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرے گی، وہ جرت پیدا کرے گی، وہ شوق پیدا کرے گی، وہ لگن پیدا کرے گی جو آپ کو کہے گی بنا اپنے وطن میں، چیر اپنی دھرتی کا سونا، نکال اس کے اندر سے اپنی مطلب کی، اپنی ضرورت کی چیز۔ تو اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری موجود ہے۔ اب ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلی گورنمنٹ نے آ کے اس کو بوم کیا، اس کو خاصی سپورٹ اور مراد دی، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جناب بہت ترقی کی، ایکسپورٹ بڑھائی، لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت ترقی کی، ایکسپورٹ بڑھائی، لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی ہمارے کام کیوں نہیں آئی زیادہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دم ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ کیوں گئی؟
اس پہ غور کرنا ہوگا. پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت ترقی دی اور اس سے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اچھا خاصا, اور آج ایک دم ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھیے. وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, مکمل غیرت مند نہیں ہے, مکمل خوددار نہیں ہے. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر مشینری ساری باہر سے آتی ہے, بے شمار کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ٹیکسٹائل ڈائنگ سے لے کر فلاں 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 پروسیس میں, وہ سارا باہر سے آتا ہے, اور بیشتر یان جو آتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. تو ہمیں باہر بھیجنے کے لیے بہت تو کچھ ہم اس میں سے باہر سے منگا رہے ہیں. تو جب وہ ہمارے پاس ڈالر ختم ہوئے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو را مٹیریل چاہیے وہ نہیں ہے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی, کمپیٹیٹ نہیں کر سکتی. تو چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسٹرکچر موجود ہے, ہمیں اس نئے اسٹرکچر بنانے کے لیے کچھ سالوں کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فوری طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مشینری خود بنانے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تمام مشینری ہم خود بنائیں اپنے ملک میں, سوئی سے لے کر مکمل اسٹچنگ تک. کوئی چیز غیرت مند ہو جائے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, پوری غیرت مند ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی کر دے. ہمارا ہر سرمایہ دار ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آنر یہ کہے کہ مر جاؤں گا, باہر سے کچھ نہیں منگاؤں گا, پوری پروڈکٹ دنیا کو بنا کے اپنے ملک سے دوں گا. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی کافی ہے کہ آپ کے پورے ملک کو کھلا سکتی ہے. دوسری چیز ہے ہمارے زراعت. آج ہم سبزیاں, ادرک باہر سے آتی ہے, پیاز باہر سے آ رہی ہے, آلو بھی باہر سے آتا ہے, ٹماٹر بھی باہر سے آنے لگ جاتا ہے, دالیں تو ساری باہر سے آ رہی ہیں, گندم بھی ایکسپورٹ جب تک نہیں ہوتی ملک میں پوری نہیں ہو رہی. حالانکہ حقیقت یہ ہے, آپ اٹھا کے پڑھیے چائنا کے سروے, کہ پاکستان کی زرعی کیپیسٹی اتنی ہے کہ پاکستان جیسے 10 ملکوں کو 2 ارب لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کی زمین. لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہاں بھی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری زمین کو کوئی بڑھائے گا تو وہ باہر سے ماہر آئے گا, مشینری باہر سے آئے گی, جب باہر سے آئے گی جب آنا بند ہو جائے گی پھر زوال کا شکار. تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے زراعت. تو پاکستان اگر صرف 2 سیکٹر پہ کام کر لے, ایک ٹیکسٹائل پر اور ایک زراعت پر, تو یقین جانیے پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں. اتنی دولت ہم کما سکتے ہیں. 5 سے 7 سال لگیں گے. آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہے اس سے میری گزارش ہے, اور اس وقت ارباب اختیار جتنے بھی ہیں, کہ پاکستان میں جو زراعت کا سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس پر پورا دھیان دیں. اور ملک میں دیکھیں, غیرت پیدا کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے. اب آپ اس کا مطلب یہ مت لیجئے گا میں کسی ایک لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں, کسی ایک لیڈر کو, کیونکہ جب دانشور, ناصح, بات بتانے والا ملک میں کسی پارٹی کا فریق بن جاتا ہے تو اس کی بات بے اثر ہو جاتی ہے. تو میں کسے اچھا سمجھ رہا ہوں, کسے برا سمجھ رہا ہوں, میں یہ بات کبھی ظاہر نہیں کروں گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو غیرت مند بننے کی ضرورت ہے, اور غیرت مند بنانے کے لیے غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے. جب تک غیرت مند لیڈر آپ کو نہیں ملے گا وہی غیرت مند قوم بنائے گا, اور جب تک غیرت پیدا نہیں ہوگی پاکستان کی انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی. ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں ترقی کرنے کے لیے بارٹر سسٹم پہ لیول کرنے کی ضرورت ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنا دنیا سے لے رہے ہیں اتنا دنیا کو دینے کی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آج $100 ارب کا قرضہ ہے, کل یہ 200, کچھ بھی کر لیں $200 ارب پہ پہنچ جائے گا. تو پاکستان کو اس وقت غیرت مند ہونے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کو غیرت ہے بڑی چیز, جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.